اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج رات میں کلسیون 2 باب کی 7ویں آیت سے آغاز کرنا چاہتی ہوں، جہاں لکھا ہے کہ اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اس میں مضبوطی سے قائم رہو۔ سب کہیں اس میں۔ غور کریں، پولس اس خط میں خدا میں ہونے کے تعلق سے کافی بات کرتا ہے، اس میں، اس میں، اس میں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام چھوٹے اور شاندار جملوں کا کیا مطلب ہے، اس کا حقیقت میں کیا مطلب ہے جو ہم کہتے ہیں ہم سب مسیح میں ہیں۔ اب دیکھیں، وہ یہاں لفظ جڑ کا استعمال کرتا ہے۔ آپ کا وجود مضبوطی اور گہرے طور پر اس میں قائم ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ایک درخت گہری جڑ رکھتا ہے تو طوفان ایسے درخت کو آسانی سے کسی بھی طرح اکھاڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ اس تشبیہ کو استعمال کرتا ہے۔ اس تعلق سے ہم یرمیہ کے صحیفے میں سے 1 منٹ کے لیے دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ کس طرح جب ایک درخت لگایا جاتا ہے تو نہ صرف زندگی کے طوفان اس پر اثر نہیں کرتے بلکہ وہ مسلسل اچھا پھل پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، اسی چیز کی بطور ایماندار ہمیں ضرورت ہے، چاہے آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہم دنیا پر ظاہر کریں گے کہ ہم مختلف ہیں، اور مسیحی ہونا دراصل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یعنی جب وہ آپ کو انہی حالات میں سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں جن میں سے وہ خود گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس شادمانی ہے، ہم محبت میں چل رہے ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اطمینان ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے کہ بس چڑھ جائیں اور سوچیں کہ جو ہمارے پاس ہے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں، مسیحی ہونے کے ساتھ طرز زندگی بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور بائبل کہتی ہے تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لوگے۔ یعنی جب وہ ہماری زندگی کی جڑ کے تعلق سے بات کرتا ہے تو وہ اس گہرائی کے تعلق سے ہے جو ہمارے اندر ہے۔ آپ سب ایک ظاہری زندگی رکھتے ہیں، وہ زندگی جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، لیکن ہماری ایک اندرونی زندگی ہے، ایک دنیا ہے جو ہمارے اندر بسی ہوئی ہے، اور لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی ہمارے اندر ہے۔ یہ صرف باہر کی چیزوں اور ہمارے حالات کے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ سب لوگ کیا سوچتے ہیں، کہ ہم کیا پہنتے ہیں یا ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے اندر جو چل رہا ہے اس کے تعلق سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ جان لیں، دنیا میں آپ کے چاہے جیسے بھی حالات ہوں، اگر آپ کا رویہ لاپرواہی کا ہے تو آپ ہمیشہ ناخوش رہیں گے۔ جی، یا تو آپ کے حالات باقی سب سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود کو پسند نہیں کرتے تو پھر بھی ناخوش رہیں گے۔ دوسری طرف آپ کے حالات شاید مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ذہنی رویہ درست ہے اور آپ خوش دل ہیں اور آپ کا رویہ اچھا ہے اور آپ کے اندر کے حالات اچھے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، تو پھر آپ کے حالات جیسے بھی ہوں آپ ان میں سے گزر جائیں گے۔ حالات اس قدر مشکل بھی نہیں ہوتے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں چیلنج نہیں ہوتے، لیکن ہم اپنی طرز سوچ سے ان کو اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں، اور جس طرح کا رویہ ہم رکھتے ہیں اس لیے اپنی زندگی کی جڑ کو اس میں مضبوطی اور گہرے طور پر قائم رکھیں اور مسلسل اس میں بڑھتے جائیں، اور یہی ہم آج رات یہاں کر رہے ہیں۔ آپ کو یہاں مسیح میں تعمیر کیا جا رہا ہے، اور اس بات کے لیے میں آپ کی تعریف کرتی ہوں۔ مجھے آپ پر بہت فخر ہے کہ آپ آج جمعے کی رات یہاں آئے ہیں تاکہ مسیح میں تعمیر کیے جائیں اور مل کر پرستش کریں۔ یہ کافی پرجوش بات ہے کہ بھرے چرچ میں آئیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس وقت یہاں جگہ مکمل طور پر پر ہے اور مزید لوگوں کو اس جگہ کے اندر نہیں لایا جا سکتا، اس لیے یہ پرجوش بات ہے کہ لوگ کس قدر منتظر ہیں کہ مسیح میں بڑھیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم مسلسل اس میں تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ ہمارے ایمان کی مسلسل تصدیق ہو رہی ہے اور اس میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں جس نے پورا کلام سن لیا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ضرورت نہ ہو۔ میں کچھ کورس کروا رہی ہوں، میں ان کو دہرائی کے کورس کہتی ہوں، اور خاص طور پر ٹی وی پر پیغام کے لیے صرف
اسٹوڈیو میں جاتی ہوں اور صرف 30 منٹ کے لیے ذہن کے تعلق سے سکھاتی ہوں، یا اسٹوڈیو میں جا کر 30 منٹ کے لیے زبان کے تعلق سے سکھاتی ہوں۔ نئی باتیں نہیں، بلکہ صرف وہ بات کرتی ہوں جس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں۔ ہمیں یہ بار بار سنتے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ ہم واپس جاتے ہیں اور پھر وہ شروع کرتے ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ ایسی بہت سی نئی چیزیں ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں جو پچھلی مرتبہ ہم سے رہ گئی تھی۔ میں جلدی سے اس مشابہت کے تعلق سے بتاؤں گی۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ جو برتن یہاں ہے ہماری روح ہے۔ یہ یقیناً اتنی اچھی تشبیہ تو نہیں ہے، تاہم آپ جانتے ہیں کہ آپ کی روح ہے اور یہ آپ کے اندر ہے۔ آپ روح ہیں اور آپ کے اندر جان ہے جو جسم کے اندر ہے، اس لیے یہ ہماری روح ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو مسیح ہماری روح میں سکونت کرنے آتا ہے، اور اب وہ یہاں ہے، اور ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ اور آپ اس بات سے متفق ہیں کہ جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ اس میں موجود ہے، یعنی محبت، اطمینان، امید، خوشی، ضبط نفس، یہ سب کچھ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے یاد رکھیں، یہ بطور بیج ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہمارے اندر ہے جب مسیح سکونت کرنے آتا ہے۔ ہر چیز کا بیج جو خدا سے متعلق ہے ہمارے اندر بویا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بیج کو پانی دیتے ہیں، یعنی کلام کے پانی سے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خدا کے کلام کو کلام کا پانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ہمیں دھوتا ہی نہیں بلکہ یہ بیج کو پانی دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو کلام میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اور آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے باعث اس کا نور پاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹے بیج بڑھتے ہیں، اس لیے یہ میری زندگی کی طرح ہے۔ میں راستہ بازی کا درخت ہوں۔ دیکھیں، ہمیں یہی ہونا چاہیے، اور پھر جب ہم جڑ پکڑ لیتے اور مسیح میں قائم ہو جاتے ہیں، دیکھیں نیچے آپ کی روح میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو زیادہ اور زیادہ ملتا جا رہا ہے۔ میں نے پھل کھو دیا ہے۔ شاید یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے پھل کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ جب مجھے ریسٹورنٹ جانا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو یہاں شاید 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، اور اب ہم دعا کر رہے ہیں اور یہاں 5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ ہی عجیب و غریب باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے جب آپ مسیح میں قائم رہتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ آپ قائل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کرنے میں برائی نہیں ہے۔ آپ جتنا زیادہ قائل ہوتے جائیں گے کہ خدا سے پیار کرتا ہے، اور آپ مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں، اور آپ مسح شدہ ہیں، اور آپ ضبط نفس رکھتے ہیں۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ آپ کو خود پر قابو نہیں ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر ضبط کا بیج رکھتے ہیں، لیکن آپ اسے پانی نہیں دے رہے، اور شاید آپ اس میں بڑھ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ بیج آپ کے اندر ہے، اور خدا آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا کام ہمارے لیے خود کرے گا، جبکہ ہم خود کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم مسیح میں قائم رہیں اور کلام میں قائم رہیں اور اس کے ساتھ رفاقت جاری رکھیں، اور پھر اچانک ہی ایسا ہوگا کہ آپ اپنی پیاری شاخوں پر پھل کو اگتے دیکھیں گے۔ نہ صرف آپ دیکھیں گے بلکہ دوسرے لوگ بھی یہ دیکھیں گے کہ آپ میں پھل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھے دیکھیں جو مجھے 20 سال کی عمر سے دیکھ رہے تھے اور مجھے جانتے تھے۔ وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ میں ہوں جب وہ مجھے آج ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ کیا آپ بھی ایسا نہیں چاہتے کہ لوگ حیران ہوں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے؟ اس لیے گہری جڑ والا درخت، یرمیا 17 باب کی 7 اور 8۔ مجھے یہ آیات پسند ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی، صرف مبارک ہی نہیں بلکہ وہ بہت مبارک ہے۔ اب دیکھیں، جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور خداوند پر انحصار کرتا ہے، جس کی امید گاہ اور بھروسہ خداوند ہے۔ دیکھیں، جب ہم جانتے ہیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں تو پھر ہمارا توکل اس بات پر نہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، بلکہ ہمیں جشن کی دعوت ملی ہے۔
چاہے ہمارے پاس نوکری ہے یا نہیں جس کے لیے ہم نے درخواست دی تھی، چاہے ہمیں اچھی جگہ ملی ہے یا نہیں، چاہے کوئی دوست ہے یا نہیں ہے، ہمارا توکل ظاہر پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سب پسند نہیں کرتے اور ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتا کہ اسے رد کیا جائے، لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں تو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری قدر و قیمت کی بنیاد لوگوں کے ہمارے ساتھ سلوک پر ہرگز منحصر نہیں، یا ہم کیسے دکھتے ہیں، یا ہمارے پاس کیا کچھ ہے، یا کون سی گاڑی کے مالک ہیں، یا کس قسم کے اسکول میں جاتے ہیں۔ آئے خداوند کی تعریف کریں۔ میں نے گزشتہ کئی سالوں سے مطالعہ کیا ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ اگر ہم وہ سیکھ لیں جو بائبل کہتی ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں، اور آپ اس کا مطالعہ شروع کریں اور اس پر غور کریں اور بار بار اپنے منہ سے اقرار کرتے رہیں، آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ ایمان رکھیں گے، اور پھر ابلیس کو خبردار ہونا پڑے گا کہ آپ نے ایمان رکھنا شروع کر دیا ہے کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ میں مسیح میں مکمل اور زندہ ہوں، میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد ہوں، افسردگی کا مجھ سے دور کا واسطہ نہیں، خوف میری زندگی میں حکمران نہیں ہے، میں خدا سے پیدا ہوئی ہوں اور شریر مجھے چھو نہیں سکتا ہے، میں پاک ہوں اور خدا کے حضور بے الزام، میں مسیح کا ذہن رکھتی ہوں، میرے اندر خدا کا اطمینان ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ مجھ میں رہتا ہے، میں خدا کی راست بازی ہوں، میرے اندر حکمت اور مکاشفہ کا روح ہے، اور یہ فہرست نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب آپ میری بات غور سے سنیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، اور اس قابل ہونا کہ آپ اس خیال میں فرق سمجھتے ہیں کہ آپ کی قدر و قیمت آپ کے کاموں سے نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کے کام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی پہچان درست نہ ہو، لیکن ہم یہ عمل الٹا شروع کرتے ہیں، ہم صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم محسوس کریں کہ ہم جو کچھ ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ یقیناً لوگ ایک ہی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اور آپ پھر جاننا شروع کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ بات چیت میں فوراً ہی جان لینا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اور دنیا کی معیشت میں ہمارا کیا مقام ہے، اور یہ بات لوگوں کو ہمارے بارے میں بتا دیتی ہے کہ ہم کس قدر قیمتی ہیں۔ لیکن خدا کی بادشاہی کے مطابق ہماری قدر و قیمت اس کے فرزند کے طور پر ہے کہ یسوع ہمارے لیے مر گیا، اور یہ جاننا کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور جب ہم اس حصے کو درست طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ جب آپ مسیح میں لگائے گئے ہیں اور آپ اس میں جڑ رکھتے ہیں تو پھر آپ کی چھوٹی شاخوں پر پھل اگے گا، اور آپ کا کام اس تعلق کی وجہ سے ظاہر ہو جائے گا جو آپ اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ محض کوشش سے پھل پیدا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے کبھی مالٹے کے درخت کو دیکھا ہے کہ کہیں دور کھڑا ہوا مالٹے اگانے کی کوشش کرے؟ یعنی ہم صرف اپنی کوشش سے مسیح کی مانند نہیں ہو سکتے، اس کا زیادہ تعلق یسوع سے ہے، اور زیادہ کلام سے ہے، زیادہ پاک روح سے ہے، اور پھر کچھ ہمارا حصہ بھی ہے، اور پھر سب چیزیں اپنی جگہ پر آتی جائیں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی بڑے مسئلے کا سامنا ہے، میں بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ بہت زیادہ کوشش کی ضرورت نہیں ہے، بس خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گی کہ اس بات پر زیادہ دیر تک قائم رہوں، لیکن مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ کیا ہم سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ ایسے درخت ہیں جو مسیح میں لگائے گئے ہیں تو آپ پورا سال مسلسل مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور آپ مسلسل پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ مسلسل اچھا پھل لاتے رہیں، مسلسل اچھا پھل پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے، جب یسوع مر گیا تو در حقیقت کیا ہوا تھا؟ اور پھر جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا، یعنی خدا کے کلام کے مطابق
روحانی اعتبار سے۔ جب وہ صلیب پر مر گیا تو ہم گناہ کے اعتبار سے اس کے ساتھ مر گئے، لیکن ویسے نہیں مرے بلکہ گناہ کے اعتبار سے مر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ نئے سرے سے پیدا مرد خدا یا عورت میری اور آپ کی ذات کا ایک حصہ ہے جو کچھ غلط کرنا نہیں چاہتا ہے۔ آپ سب کچھ صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے دل کا ختنہ ہوتا ہے۔ ہم اب جسم کا ختنہ نہیں کرتے جیسا کہ پرانے عہد نامے کی شریعت میں تھا، بلکہ ہمارے دلوں کا ختنہ ہوا ہے، اس لیے ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو درست ہے۔ اس لیے اگر آپ سوچیں کہ نئی پیدائش سے پہلے گناہ آپ کو بدحال کر دیتا تھا، تو پھر نئی پیدائش حاصل کرنے کے بعد آپ گناہ کرتے ہیں تو بہت برا محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ گناہ انسان کا کیا حال کرتا ہے، لیکن نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد اب آپ کے اندر کچھ ہے۔ اب یہ ایک جنگ ہے کیونکہ آپ وہ نہیں کرنا چاہتے جو غلط ہے، اب آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو درست ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے، کیا نہیں؟ آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ۔ خدا کا شکر ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ابتدا سے انجام کو جانتا ہے۔ کیا یہ اچھی بات نہیں کہ خدا دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح اختتام کریں گے، اور وہ آپ سے ایسا برتاؤ کرتا ہے کہ آپ پہلے سے پہنچ چکے ہیں جبکہ آپ ابھی سفر طے کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔ شاید آپ نے اکثر یہ بات کرتے سنا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے بائبل کی تعلیم دینا شروع کی تو میں چھوٹے کپڑے پہنتی تھی اور سگریٹ کا دھواں لوگوں کے چہروں پر پھینکتی تھی اور بائبل سکھایا کرتی تھی۔ اپنے گھر کے کمرے کے فرش پر میں چھوٹے کپڑوں کی بات کر رہی ہوں، ایک کے بعد ایک دوسرا سگریٹ۔ میں محسوس کرتی ہوں اور گارنٹی دیتی ہوں کہ شاید کوئی ایسا شخص جو کہ تعلیمی لحاظ سے بہت مذہبی ہے اور شاید میری وہ یہ بات سن کر مجھے سنسار کرنا چاہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا ایسی عورت کو استعمال کرے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں مسح شدہ تھی، ان سب کے باوجود میں مسح شدہ تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ پہلی بات، میں زیادہ نہیں جانتی تھی اور میرے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا، لیکن خدا میرے دل کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، خدا نے میرے دل کو دیکھا کہ میں بدلنا چاہتی ہوں۔ اس نے صرف وہ نہیں دیکھا کہ میں اس وقت کیا تھی، بلکہ وہ جانتا تھا کہ میں کیا بن جاؤں گی اگر وہ میری کاٹ چھانٹ کرے۔ جی، اور یہی چیز خدا آپ میں دیکھتا ہے۔ اور جانتے ہیں، اگر میں وہ تمام کام ابھی تک کر رہی ہوتی تو شاید آج رات آپ کے سامنے کھڑی نہ ہوتی۔ آمین۔ کیونکہ ان سالوں میں نے صرف 25 لوگوں کو اپنے گھر کے فرش پر 5 سال تک تعلیم دی۔ اس نے مجھے موقع نہ دیا کہ میں زیادہ لوگوں کو خراب کر پاتی۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب یہ لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مر گئے، اور جب وہ اتوار کی صبح زندہ ہوا تو ہم بھی زندہ ہوئے۔ جی، آپ نے غور کیا، ہم اس کے ساتھ مر گئے اور پھر اس کے ساتھ زندہ ہوئے ایک نئی زندگی کے لیے۔ ہماری پرانی انسانیت مر گئی اور خدا کے پاس آنے کے پرانے طریقے بھی۔ اس نے ہمارے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ مجھے یہ پسند ہے۔ جی، اب ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب ہم موسوی شریعت کی رسومات اور قوانین کے مطابق خدا کی خدمت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اب ہم روح القدس کی رہنمائی، ابھارے جانے اور رہنمائی میں خدمت کرتے ہیں جو ہمارے اندر سکونت کرنے آیا ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی، بلکہ یوں کہوں گی کہ میں احبار کی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں مجھے کئی مرتبہ سر گھسانا پڑا۔ میں قربانیوں والے حصے کو پڑھ رہی تھی کہ کس طرح جانور ذبح کرنا ہے اور چربی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ان کی آنتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور سر کے ساتھ کیا کرنا ہے، کون یہ کرے گا، کون فلاں کام کرے گا۔ اور میں آپ کو سچائی بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ پڑھتے ہوئے اکتا گئی۔ میں یہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، میں اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ جب ہم
یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت سے آزاد ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یقیناً بائبل کی اخلاقی شریعت سے آزاد نہیں ہوئے ہیں، سنیں، بلکہ ہم سب موسوی رسومات اور قوانین اور روایات سے آزاد ہیں، خاص طور پر کہ مسیح کے پاس کس طرح آنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کو خدا سے صرف بات کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا تھا، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی، اور پھر بھی خدا سے شخصی طور پر بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ کسی کے ذریعے سے۔ اور جب یسوع نے جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 حصے ہو گیا۔ یہ عام انسان کے لیے نہایت اونچا تھا کہ پہنچ سکے، اور یہ تقریباً 3 فٹ موٹا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ میں نئی زندگی کا راستہ کھول رہا ہوں۔ اب آپ خدا کے پاس مسیح کے نام میں خود آ سکتے ہیں۔ آمین۔ اور روح القدس ان کے اندر سکونت کرنے آیا ہے، جنہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور وہ ہماری رہنمائی شروع کرتا ہے، وہ ہماری اندرونی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے۔ خیر، بہت سی باتیں ہیں، سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ تصور نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت نہ دینا چاہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سوچتے ہیں اور آپ یہ جان جائیں کہ اگر میں مسیحی بن جاؤں تو پھر شاید میں کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہ رہوں گی۔ یقیناً آپ کو کچھ باتوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ کیا یہ وہ بات ہے جو آپ کو اب تک پریشان کر رہی ہے؟ آمین۔ ٹھیک ہے، کلسیوں 3 باب۔ پہلے ہم اس کی 4 آیات پر غور کریں گے۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، یقیناً آپ جلائے گئے ہیں، ٹھیک کہا؟ اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ نئی زندگی پانے کے لیے زندہ کیے گئے ہیں۔ آپ نئے مخلوق ہیں، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو وہ نہیں ہو گئی، تو پھر میرا رویہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے نجات کیوں نہیں پائی؟ اور یہی بات لوگوں کے لیے الجھن کا باعث ہے۔ یعنی اگر سب کچھ میرے اندر موجود ہے تو پھر یہ سب میری زندگی میں اب تک ظاہر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کی وجہ بہت ہی سادہ ہے۔ جو کچھ ہمیں مسیح کے خون کے وسیلہ فضل سے دیا گیا ہے اور جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، یہ 2 مختلف باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے چلنا ہے، خدا نے ہمارے اندر کیا کام کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اس میں وقت لگتا ہے۔ خدا بتدریج بڑھوتی کے قانون کے مطابق کام کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے ایک آیت پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا کچھ حصہ ہمارے جسم کی مصلوبیت کے تعلق سے ہے۔ اور پولس کہتا ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے اور دنیا اس کے اعتبار سے مصلوب ہو گئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ یقیناً آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی اور سوچا ہوگا یہ تو بہت شاندار ہے، بہت شاندار، لیکن غور کریں کہ پولس نے اپنی تبدیلی کے 20 سال بعد کیا لکھا، جس سے مجھے بھی امید ملی۔ میں کہوں گی کہ 20 سال بعد میں کچھ باتیں کہہ سکتی ہوں جو میں پہلے سال نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کامل ہو چکے ہیں یا نہیں، لیکن آپ بڑھ رہے ہیں۔